رویت دراصل چاند کو دیکھ کر اس کی شہادت دینے کا نام ہے، جس میں پاکستان میں موجود تقریباً تمام اہم مسالک کی نمائندگی ہوتی ہے۔ انتشار اور اختلاف بہت بڑی آفت ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کسی اختلافی علمی اختلاف کو آپ نظر انداز کریں اور قوم کے اتحاد کو آپ ایک جگہ کریں۔ رویت ہلال کمیٹی کا نام آپ پورے سال سنیں نہ سنیں، مگر رمضان کی آمد سے پہلے اس کا خوب چرچا ہو۔ رمضان کا چاند اگر تھوڑے لوگ بھی دیکھ لیں، ایک آدمی بھی دیکھ لے تو اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے اگر وہ معتمد علیہ آدمی ہے۔ ہوتا ہے رویت دراصل اس گواہی کو کہتے ہیں جو چاند دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں دی جائے۔ پھر ہمارے ہاں کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص آ رہا ہے اور ہمارے سامنے گواہی پیش کر رہا ہے وہ اس کا کیا یعنی بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کے امور چاند اور سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ روزانہ کی عبادت یعنی 5 فرض نمازوں کے اوقات سورج یعنی شمسی نظام سے طے کیے جاتے ہیں۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں مولانا شاہ حسین گردیزی سے۔ یہ بریلوی مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو اسلامی طور پہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا دن جو ہے نا وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہماری نماز کے اوقات آتے ہیں تو ہم جو ہے نا طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آفتاب نصف النہار پہ آ جاتا ہے تو نصف النہار کے بعد وہ جس کو ہم اپنے عرف میں زوال کہتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے ہٹتا ہے، ہٹ کے ذرا سے آگے بڑھتا ہے، بالکل نصف النہار پہ جو آتا ہے اس سے جب وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو وہ ہمارا زور کا وقت جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہر شے کا سایہ جو ہے 2 مثل ہو جائے تو پھر وہ آگے کا وقت جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ایک نظام ہے۔ ایسے ہی غروب آفتاب سے متعلق ہے، مغرب کی نماز ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جب سرخی ہوتی ہے ایک ادھر جو ہے نا وہ غائب ہو جائے، یا اس کے بعد ایک سفیدی ہوتی ہے وہ غائب ہو جائے تو اس کے بعد عشاء کا وقت جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ قمری نظام اسلامی مہینوں کی پہچان ہے، یعنی مہینوں کی تاریخ کا تعین چاند کی حرکت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ احادیث مبارکہ سے چاند کی اہمیت معلوم کریں، پہلے جانتے ہیں قرآن پاک میں چاند کو کیا مقام دیا گیا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے میرے حبیب، آپ سے لوگ ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے ہے، ان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے ہے اور حج کی ادائیگی کے لیے ہے۔ یہ کیسے طے ہو کہ آج 10 ذی الحجہ ہے تاکہ حج صحیح وقت پر ادا ہو؟ علم فلکیات یا ستاروں کی چال ایک قدیم علم ہے جس کو کسی حد تک جاننے کے دعوے دار پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے۔ ایسٹرولوجی میں یہ ہوتا ہے کہ ستاروں کی جو موومنٹ ہوتی ہے تو اس کے آسپیکٹ کیا بن رہے ہیں، ان کے آپس میں نظریں کیا ہیں، وہ ہماری زندگی پہ کیا ایفیکٹ کر رہے ہیں۔ عظیم جعفری کے مطابق چاند ہماری جسمانی کیفیت پر کچھ اس انداز سے اثر انداز ہوتا ہے کہ کام بگڑ جاتے ہیں۔ یہ پانی کا ہے، ٹھیک ہے نا، آبی برج ہے۔ اب اس کے اثرات جب سمندر میں ہو سکتے ہیں، وہ سمندر کی لہروں کو اٹھا سکتے ہیں، تو باڈی میں جب ہماری 70% پانی ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کے موڈ نیچرلی چینج ہوتے ہیں۔ آئیے دوبارہ بات کرتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، یعنی چاند نظر آنے کے تنازع کے بارے میں۔ یہ وہ خبر ہوتی ہے جسے سننے کا ہر پاکستانی سال میں ایک بار ضرور انتظار کرتا ہے۔ رویت یا چاند نظر آنے کی گواہی دینے والے کے لیے کیا شرائط لاگو ہوتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں ہماری دلچسپی ضرور ہوگی۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں ایک بار پھر علماء کرام سے رجوع کرنا ہوگا۔ مسلمان عادل اور بالغ اور جس پر یعنی کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب نہ ہو، اس کی گواہی مقبول ہے، چاہے وہ جدید آلات کے ذریعے سے دیکھے یا اپنی آنکھ کے ذریعے سے دیکھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کی شہرت، ان کا جو ان کا تعارف ہے وہ بدعنوانیوں سے اور بد کرداریوں سے اور جھوٹ اور کذب سے نہ ہو۔ رویت کا اختلاف ہر بار صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب سے سامنے آیا۔
क्यों, ये भी एक अहम सवाल है। मगर पहले देखते हैं इस सूबे के आजकल के मौसम को। ये तमाम शहादतों की बात है। ज़ाहिर है कि मैं टोटली साइंसदां हूँ, साइंटिफिक मेरी फील्ड है। मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि वहाँ पे चांद नज़र आने के इम्कानात हैं फ़नी लिहाज से या नहीं है। बाकी मौसम की जो बात आपने की है, जर्नल वेदर खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो पार्टली क्लाउडी से क्लाउडी रहेगा, मगर चंद हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे मौसम क्लियर भी होगा। बाकी वहाँ पर भी पेशावर का मेरे पास इस वक्त डाटा है, और पेशावर के अंदर जो चांद की उम्र हो रही है वो भी तकरीबन 22 घंटे और 32 मिनट हो रही है। तो इस लिहाज से इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं कि वहाँ पे भी चांद नज़र है। साइंसी बुनियादों पर चांद की पैदाइश होती है, जो कि पैदाइश के कम से कम 27 घंटे 57 मिनट तक नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकता। या दूसरे लफ्ज़ों में, ये जो आप ईद मना रहे हैं उसका चांद दरअसल 17 अगस्त को पैदा हो चुका था। अफगानिस्तान के लोगों का झुकाव सऊदी अरब की जानिब शायद ज़्यादा है। देवबंद मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन मुफ्ती उस्मान यार खान उस वक्त हैरान रह जाते हैं जब उनके कराची के साथी उन्हें एक दिन पहले ईद की मुबारकबाद देते हैं। बल्कि 3 दिन ईद। यहाँ से सोहराबकोट से हमारे साथी आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अल्लाह के बंदे, हमारा रोज़ा है और तुम ईद मिलने के लिए आए हो। तो इस किस्म के 3 ईदें होती हैं। तो वो जो एक मैसेज जो कन्वे होना था वो हमने अपने घर में तोड़ दिया। माजी और हाल हर दौर में चांद सितारे शायर की तवज्जो का मरकज रहे। शायर के नज़दीक अगर माँ औलाद को पुकारती है तो चांद सूरज सा कहती है, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। आज ईद है, बच्चों मज़े उड़ाओ। ये मनाजिर कराची के एक कदीम इलाके के हैं, जहां बोहरी बरादरी के बच्चे ईद की खुशियों में वालिदैन की जेब हल्की कर रहे हैं। बोहरा बरादरी फातमी कैलेंडर के मुताबिक अपने इस्लामी त्यौहार मनाती है। हमारा ये मिस्री कैलेंडर राइज है, करीबन कुछ 1000 साल के करीब पुराना है, जिसमें ये पूरी दुनिया को कवर करता है। यानी इसमें अमेरिका का रहने वाला भी और पाकिस्तान का रहने वाला एक साथ सब चीज़ कर सकता है। तो हमारे यहाँ ये कम से कम इख्तलाफात से हम लोग बच जाते हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों में रहने वाले बाज़ मसालिक अपने इस्लामी त्यौहार मुरतब करदा कैलेंडर के मुताबिक मनाते हैं। ये शमसी एतबार से पहले से ही तय कर देते हैं बाज़ कौमें कि फ़लाँ तारीख़ को हमारी ईद का दिन है। यहाँ मैं कहता हूँ कि इनकी शायद विलायत का मसला है। इनका जो सरपरस्त है, इनका जो बड़ा है, इनका जो वली है, जो भी इनका ये पेशवा है, वो अपनी विलायत को इस्तेमाल करता है। वो कहता है मेरी पूरी कौम एक जैसी ज़िंदगी गुजारे। साइंसी बुनियादों पर चांद किस तरह नज़र आता है और चांद के तनाज़े के आम लोगों पर क्या असरात होते हैं, जानेंगे मगर एक वक्फे के बाद।